بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج اس کتاب کا میں آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ اس کتاب کا عنوان ہے چنگیز خان۔ دوستو 200 صفحات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت ہے 700 روپے۔ دوستو اگر آپ یہ کتاب یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کریں، آپ کی مطلوبہ کتاب بذریعہ پاکستان پوسٹ آفس کیش آن ڈیلیوری بھیج دی جائے گی۔ دوستو اگر آپ کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلیے دوستو جانتے ہیں اس کتاب کے مصنف ہیلڈیم اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنگیز خان ظلم، بربریت، وحشت و سنگدلی کا نشان، جو شیر سے بھی زیادہ بہادر اور لومڑی سے زیادہ چلاک اور دغاباز تھا، انتہائی ذہین، پرعزم، بہترین فیصلہ ساز، اس سے بہتر پلاننگ کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ابھی وہ جوان بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا باپ مارا گیا، اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کر لے گئے اور اس کا بڑا بیٹا جوجی نسبی لحاظ سے ہمیشہ شک و شبہات اور چہمگوئیوں کا شکار رہا۔ وہ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا دشمن کا قیدی بنا اور اس سے انتہائی ذلت میں سلوک کیا گیا، لیکن وہ جد و جہد کرتا رہا اور بالآخر اس نے دنیا پر حکمرانی کی۔ اس نے چین سے لے کر ایشیا اور مغرب تک اپنی فتوحات کا جھنڈا گاڑا۔ وہ خانہ بدوشوں کو منظم کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے والا پہلا اور آخری شہنشاہ تھا۔ اس کی ذات بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مرکہ تھی، لیکن آخرکار وہ دنیا کے کامیاب و کامران فاتحین میں سب سے بڑا فاتح بنا۔ وہ 563 ہجری بمطابق 1167 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام یسوعائی تھا اور وہ قتلہ کا بھتیجا تھا، جو اصل مغلوں کا آخری خان یا حاکم تھا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا۔ وہ دریائے انان کے دائیں کنارے ویلون ہولدا کے مقام پر پیدا ہوا، جو مشرقی سائبیریا کے موجودہ علاقے چنا میں واقع تھا۔ اس کے پیروکار یہ سمجھتے تھے کہ اس کا جد امجد بھورے بھیڑیے اور سفید ہرن کا اخلاص سے پیدا ہوا تھا۔ وہ نیلے آسمان کا ماننے والا تھا اور اس سے مدد مانگتا تھا۔ اس نے ملت اسلامیہ کو ہلا کر رکھ دیا، بغداد کو تباہ و برباد کیا، خلیفہ کو قتل کیا اور لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ چنگیز خان جب بخارا پر قبضہ کر چکا تو وہ اپنے بیٹے تولی خان کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر کی جامع مسجد، جو قراخانیوں کے زمانے میں جامع کبیر کہلاتی تھی، میں داخل ہوا اور اس کے ایک حصے میں گھوڑوں کے لیے استبل بنوا دیا اور وہاں کے علماء و مشائخ کو ان گھوڑوں کو دانہ کھلانے پر مامور کیا، اور خود اپنے امراء کے ساتھ مسجد کے ایک دوسرے حصے میں اپنے فتح و کامیابی کا جشن منانے اور عیش و عشرت کی محفل منعقد کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرے روز شہر کے باہر مصلی میں شہر کے اشراف و دولت مند لوگوں کو جمع کر کے ممبر پر کھڑا ہوا اور ان سے اس طرح مخاطب ہوا: تمہارا گناہ بڑا ہے اور میں اس کے محاسبے کے لیے مامور کیا گیا ہوں۔ میں عذاب الہی ہوں، اگر تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہوتا تو خدا مجھے عذاب بنا کر نہ بھیجتا۔ مسلمان علماء میں جس عالم کا ذکر تاریخی مصادر میں چنگیز خان کے مصائب کے طور پر آیا وہ قاضی وحید الدین فشنگی ہیں۔ اس سے چنگیز خان نے متعدد بار پیغمبروں اور سابقہ مسلمان حکمرانوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتا تھا۔ ایک بار فشنگی سے دریافت کیا کہ آیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دنیا میں آنے اور دنیا کو فتح کرنے کے بارے میں کوئی خبر دی تھی یا نہیں؟ اس پر قاضی فشنگی نے اسے وہ احادیث سنائی جو ترکوں کے خروج کے متعلق ہیں۔ بڑے غور سے سننے کے بعد چنگیز خان نے کہا: میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ ہیلڈیم نے اس خاقان اعظم چنگیز خان کے حالات زندگی اور فتوحات پر بہترین تحقیقی کتاب لکھی۔ اس کا ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو چنگیز خان کے حالات اور ملت اسلامیہ کی زبوحالی کی تاریخ سنائی جائے۔ یہ ماضی مستقبل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ معاذ ہاشمی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کوئی بھی کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کریں، اپنا نام، موبائل نمبر، کمپلیٹ ایڈریس اور کتاب کا نام، آپ کی مطلوبہ کتاب ذریعہ پاکستان پوسٹ آفس کیش آن ڈیلیوری بھیج دی جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔